فیصل آباد سے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کو مقدمات میں گرفتار کر لیا ہے اور پھر ان کے اوپر بہت سی اور بھی چیزیں آئیں، وہ ڈی سیٹ بھی ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے احسن رضا صاحب جو اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے. احسن صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مشکلات کب جا کر ختم ہوں گی؟ مسکیناً مشکلات کا تو نہیں پتہ کہ کب ختم ہوگی، جب تک ان کا دل دوسری سائڈ کا نرم نہیں ہوگا. لیکن یہ جو ان کی گرفتاری ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ابھی صرف یہ پولیس نے کہا ہے کہ جی ہم نے صاحبزادہ حامد رضا کو گرفتار کر لیا ہے. پی ٹی آئی کی پالیسی یہ رہی ہے کہ جب سے وہ عدالتوں نے فیصلے دینے شروع کیے ہیں اور کنویکشنز ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو ان کے پارٹی کی طرف سے ایک پالیسی تھی کہ یہ سارے رہنما جو ہیں وہ کے پی چلے جائیں، کیونکہ ادھر ان کی اپنی حکومت ہے تو ادھر ان کو ایک سیف ہیون مل جاتا ہے. وہاں پہ پنجاب پولیس انٹر نہیں ہو سکتی، یا وہ پولیس کے پی پولیس ان سے کوآپریٹ نہیں کرے گی اریسٹ میں، تو آپ اس وقت تک وہاں رہیں جب تک حالات سازگار نہیں ہوتے. تو اس پالیسی کے تحت ہم نے دیکھا کہ پنجاب سے جو کافی سارے لوگ ہیں وہ ادھر ہی چلے گئے ہیں یا ابھی تک وہ اریسٹ نہیں ہوئے. فار ایگزامپل زرتاج گل نہیں ہوئی، لاہور سے کافی سارے رہنما ہیں، کیونکہ درجنوں کے حساب سے تو وہ کنویکشن ہو رہی ہے. فیصل آباد سے یہ صاحبزادہ حامد رضا کی جو ہے اریسٹ، اور اس سے پہلے 2 دن پہلے پی ٹی آئی کے ایک اور جو ہے فارمر ایم پی اے تھے، وہ بھی مے 9 کے کیسز میں ان کی کنویکشن ہوئی تھی، جنید سائی، وہ بھی اریسٹ ہوئے ہیں. اب یہ اریسٹ جو ہے ڈیلیبریٹ ہے کہ وہ یہ لوگ خود ہی سرنڈر کر رہے ہیں کہ بھئی اریسٹ ہو جائیں تو بعد میں کوئی پیچھے سے کوئی در پردہ ڈیل یا کوئی بات چیت چل جائے اور رہا ہو جائے. جس کی اگزامپل ہم نے دیکھی محمود قریشی صاحب کے کیس میں کہ پہلے وہ اریسٹ ہی رہے لیکن ثابت قدم رہے، اور پھر کچھ پیش رفت ایسی ہوئی کہ اب وہ ماشاءاللہ ہر کیس سے بری ہو چکے ہیں، اور وہ آج کل کے پی ایل آئی میں ایک بیڈ میں ان کا علاج چل رہا ہے. تو یہ اس طرح کی جو ہے نا ڈیولپمنٹ مجھے لگ رہی ہے حامد رضا کے جو کیس میں. احسن صاحب، 9 مئی کے ریلیٹڈ بہت سے شاہ محمود قریشی پہ مقدمات تھے. حامد رضا صاحب کے اوپر بھی 9 مئی کے ریلیٹڈ کچھ چیزیں چل رہی تھیں یا بس ان کو ویسے ہی؟ نہیں، ان کو دیکھیں کوئی یہ ڈاکو چور تو نہیں ہے. سب کو جو ہے نا مے 9 کے اس میں امپلیکیٹ کیا گیا ہے. کچھ ایسوں کو بھی اٹھا لیا جو چیخ کے کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ لاہور کا واقعہ آپ نے مجھے کیوں وہ کر دیا، میں تو ڈی جی خان میں تھا، راجن پور میں تھا. لیکن مے 9 کا ایسا انسیڈنٹ تھا کہ وہ میرے خیال میں چلتے پھرتے آپ کو بھی ہو سکتا ہے کہ پکڑ لیں، مجھے پکڑ لیں، جس کو چاہے وہ اریسٹ کیا جا سکتا تھا. بعد میں وہ عدالتوں کی فائٹ آیا، عدالتوں نے تو بہت ڈرائیو کیا. پھر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ان کو عدالتوں کو بڑی ایک تڑی لگائی کہ بھئی آپ فیصلے کریں. جب ان کی طرف سے یہ حکم آیا تو پھر تابڑ توڑ کنویکشنز ہونے لگی. تو حامد رضا یا جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ سب کے سب انہی مے 9 سے ریلیٹڈ کیسز میں ہیں. احسن صاحب، یہ تو باتیں ہوگی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ممبران کی. بانیے پی ٹی آئی کے بارے میں کیا پیش گوئی ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی بات چیت یا کوئی مسئلے کا حل نکل آئے؟ دیکھیں، عمران خان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کے بارے میں کوئی نرم رویہ اختیار وہ کرنے پہ راضی نہیں ہے. ان کو بہت دکھ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے چلو میرے ساتھ تو جو مسٹریٹ کیا، لیکن انہوں نے بشرا بی بی کے ساتھ کیا، ان کی بہنوں کے ساتھ کیا، سب سے بڑھ کے ان کے سارے کارکنوں کے ساتھ ایک یعنی کہ ایسا کریک ڈاؤن کیا کہ ان کی پارٹی کی توڑ کے رکھ دیا. اس کے ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، الیکشن کو لڑ کے جیت گیا تو اس کو حلقے میں نہیں جانے دیا، اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کو عید نہیں منانے دی گئی. تو عمران خان جو ہے وہ اب کہتے ہیں کہ جی جتنا سفر کرنا تھا کر لیا، اب اس سے مزید کیا ہونا ہے. تو عمران خان جو ہے نا وہ کوئی لچک نہیں دکھا رہے. دوسری طرف ایک گروپ پی ٹی آئی میں ابھرا ہے، شاہ محمود قریشی شاید اس کو لیڈ کریں گے، جن کا خیال ہے کہ اگر ہم اپنا رویہ نرم کر لیں اور عمران خان کو اپنے رویے میں تبدیلی پہ راضی کر لیں تو اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے نا بات چیت کا کوئی رستہ کھل سکتا ہے.
پھر آج کل جو ریمرز کافی ساری اٹھائی جا رہی ہیں کہ وہ یہ ہیں کہ جی شاید نواز شریف صاحب کوئی ایک پتہ کھیلیں کہ جس میں جو آرمی چیف ہیں ان کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن نہ ہو اور اس سے جو ہے نا وہ کوئی حالات تبدیل ہو جائیں گے. لیکن ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جی وہ نواز شریف صاحب تو بہت ہی ناراض ہیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے کہ جی آپ نے جو وعدے کیے تھے آپ نے وہ پورے نہیں کیے. آپ نے عمران خان کو ملٹری ٹرائل میں وہ نہیں کیا, آپ نے جنرل فیض کو ابھی تک چھوڑ کے رکھا ہوا ہے اور ابھی تک پی ٹی آئی کی اسی طرح مقبولیت برقرار ہے اور اس کو پوری طرح سے کرش نہیں کیا گیا. تو ادھر اوپر کے لیول پہ بھی کوئی ایسی ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں یا رومرز ہی ہیں, ہمیں کچھ لوگ جو ہے نا فیڈ کرتے رہتے ہیں اور وہ بتاتے رہتے ہیں جب بات کو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح پھیلایا جائے. تو ابھی 27ویں ترمیم آ رہی ہے, اس کے تناظر میں بھی دیکھیں گے کہ آگے سویلین اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیا حالات نیا رخ اختیار کرتے ہیں. ایسا سب اسٹیبلشمنٹ یا یہ ساری چیزیں چلیں, آپ بہت ماشاء اللہ سینئر صحافی ہیں, آپ کے پاس ہوں گی, لیکن میں ویسے اوور آل اگر میں ایز عوام دیکھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس وقت بڑا کروشل رول ہے کہ وہ اگر نون لیگ کے ساتھ اپنی جو سپورٹ اور افیلیٹ کر گورنمنٹ بنائے وہاں سے توڑے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ لے تو میرے خیال سے نون لیگ کا اب وہی حال ہو جو اس وقت پی ٹی آئی کا ہو. دیکھیں اس پہ تو ہم علیحدہ ایک پروگرام کر سکتے ہیں کہ 27ویں ترمیم پہ کون سی پارٹی کیا چاہ رہی ہے اور کس طرح وہ حکومت کو بارگن کر رہی ہے یا بلیک میل کر رہی ہے, اگر ہم کوئی تھوڑا سا سخت لفظ استعمال کر لیں. فی الحال اس وقت جو پی ٹی آئی کو نئے چیلنج کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ویو آف اریسٹ ابھی سامنے آ رہی ہے اس پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اریسٹ ممبرز دے رہے ہیں ہو رہے ہیں کہ یہ ڈیلیبریٹ ہے یا کوئی ایسا کوئی بریچ ہے درمیان میں سیکیورٹی کا کہ وہ کے پی سے ان کو اٹھایا گیا, جیسے صنم جاوید کو کہتے ہیں کہ جی وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کے پی سے اغوا کیا. اور اس پہ جب سہیل آفریدی چیف منسٹر بنے تو انہوں نے بڑے سخت آرڈر کیے تھے کہ اس کی تحقیقات کر کے دیں کہ یہ کیسے ایک پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ کو پشاور سے یا کے پی سے ایک وہ دوسرے ایجنسیز کے لوگ اٹھا کر لے گئے. تو یہ جو حامد رضا کی جو اریسٹ ہے اس پہ فی الحال کافی سارے کنسرن ہیں, یعنی کہ اس پہ شک بھی کیا جا سکتا ہے اور اس پہ گورنمنٹ کی ایفیشنسی کو بھی داد دی جا سکتی ہے. حسن صاحب یہ پاکستان ہے, یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی کا گناہ نہ بھی ہو اس کو بھی سزا میں انہوں نے تم دینا ہوتا ہے, اور کسی کا اگر گناہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی وہ گھوم آزاد پھیرا ہوتا ہے. نہیں, یہ حالات کے چینج ہونے کی بات ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک وقت تھا کہ نواز شریف صاحب لندن میں تھے اور وہ ان کو ایبسکونڈر کا وہ عدالتوں نے وہ کیا ہوا تھا, میڈیا بھی یوز کرتا تھا. پھر جب حالات بدلے تو ہم نے دیکھا کہ وہ آرام سے ان کی بیل ہو گئی, ان کو وہ کیسز سے ریلیف مل گیا, ایئرپورٹ پہ آئے, پھر ادھر سے سارے ان کے کبوتر اڑائے انہوں نے, فنگر پرنٹس اور وہ بائیو میٹرک ہو گئی, اور پھر انہوں نے انتخابی مہم بڑے سکون سے چلائی. تو وقت بدلنے کی بات ہوتی ہے. یہی جب اگر حالات بدل گئے تو مے 9 کے کیسز جو ہیں وہ سمپل ایک جلاؤ گھراؤ یا 16 MPO کے کیسز بن جائیں گے اور پھر سب کو ریلیف مل جائے گا. چلیں ٹھیک ہے ناظرین, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, لیکن آنے والے حالات بہت انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں.